السلام علیکم، ڈائلاگ کے ساتھ میں ہوں اقرا حارث۔ ملک کی سیاست عید کے بعد سے 3 اہم معاملات کی گرد گھوم رہی ہے۔ ان معاملات میں سر فہرست مخصوص نشستوں کا کیس ہے، پھر آپریشن عزم استحکام ہے اور تیسرا ہے اہم معاشی مسئلہ بجٹ کی منظوری۔ ابھی بظاہر مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ملتی نظر نہیں آ رہی، لیکن دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی یہ نشستیں بانٹنے کے لیے سپریم کورٹ کے پاس بظاہر کوئی راستہ نہیں، کیونکہ وہ سب اپنی اپنی مناسب نمائندگی سے نشستیں لے چکے ہیں اور اس سے زائد نہیں لے سکتے۔ اب دیکھتا یہ ہے کہ فل کورٹ کی اکثریت اگر پی ٹی آئی کی سائڈ پہ جاتی ہے تو راستہ کیسے نکلے گا، اگر باقی سیاسی جماعتوں کی طرف جاتی ہے پھر کون سا راستہ ہوگا، یا پھر اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نکلے گا۔ دوسری جانب ملک میں دہشت گردی کا ناسور ختم کرنے کے لیے آپریشن عزم استحکام شروع کیا جا رہا ہے، جس کی منظوری آج کابینہ نے باقاعدہ طور پر دے بھی دی، اور اس بار آپریشن کی منظوری روایت سے ہٹ کر پہلے ایپکس کمیٹی سے دی گئی اور اس کے بعد آج کابینہ سے اس کو منظور کرایا گیا، جس پر اپوزیشن جماعتیں ماتم گنا ہے۔ سخت مخالفت کے بعد حکومت اب اس مسئلے کو پارلیمان میں تو لے کر جا رہی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ شروع ہونے سے قبل ہی متنازع ہونے والے اس آپریشن پر اپوزیشن جماعتوں کے موقف میں کوئی کمی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ تو سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سینئر سیاستدان اور سابق گورنر پنجاب لطیف کوفہ صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر آپ لوگوں نے بانی تحریک انصاف کا نام لے کر کسی بھی قسم کی آپریشن کی مخالفت کرتی ہے، اور کیا اس متعلق آپ لوگوں کی بانی پی ٹی آئی سے مشاورت ہوئی ہے یا پھر جلد بازی میں کہہ دیا ہے کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لایا جائے؟ جی نہیں، بالکل۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم ہماری پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس میں سیر حاصل بحث ہوئی ہے ہماری، اور جتنے بھی ہمارے ممبر قومی اسمبلی اس علاقوں سے تھے، فاٹا کے سے، وزیرستان سے تھے، افغانستان کے بارڈر کے جو الحاق جہاں یہ آپریشن کرنے کا جو عزم کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ یہ سارے جو ہے وہ برہم گناہ تھے کہ جناب ہمارے تو گھروں کے جو ہے انہوں نے مسمار کر دیے ہیں اس آپریشن کی آڑ میں، ہمارے کاروبار انہوں نے جو ہے تباہ کر کے رکھ دیے ہیں، اور ہماری جو ہے زمینوں پہ قبضہ کر لیا گیا ہے، جو ہماری دھات منرلز جو وہاں سے نکل رہی تھی اس پہ قبضہ کر لیا ہے، اور یہ جو ہے ایک عزم استحکام کے آپریشن کی آڑ میں جو ہمارے ساتھ ظلم اور بربریت کی جا رہی ہے، یہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے یعنی ان کو سبق سکھانا مقصود تھا کہ آپ نے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے کیوں ووٹ دیے ہیں ان کو، تو یہ ایک ایسا جو ہے منتقم مزاجی کا جو شاخسانہ تھا جس پر ظاہر ہے کہ سارے برہم گناہ تھے۔ اور پھر ہم نے تو بلکہ یہ کہا کہ پی کے چیف منسٹر سے بھی جو ہے اس پہ جو پوچھا جائے کہ ایپکس کمیٹی میں جب آپ موجود تھے اور بقول حکومت کے ترجمان کے کہ جی یہ ایپکس کمیٹی جس میں کے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے، اس میں یہ فیصلہ وزیر اعظم کی سربراہی میں جو اجلاس ہوا اس میں کیا گیا، تو جب انہوں نے بھی وزیر اعلیٰ پریشان تھے، اور جب انہوں نے محترم عمران خان صاحب سے بانی چیئرمین سے جو ملاقات کی، تو ملاقات کے بعد انہوں نے بھی آ کے بتایا، بلکہ نہ صرف یہ، انہوں نے اڈیالہ جیل سے باہر پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ جناب یہ عزم استحکام کی صرف نام کی بات ضرور ہوئی تھی، لیکن آپریشن کا کوئی ایسا فیصلہ نہ ہوا تھا، نہ بات ہوئی تھی۔ تو یہ ماشاءاللہ دروغ گوئی کے خواجہ آصف صاحب تو بادشاہ ہیں، اور ویسے بھی فارم 47 کی پیداوار جو ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کے بس میں تو کچھ ہے نہیں۔ اگر کسی اور نے آپریشن کرنا مقصود ہے تو دیکھیں وہ پاکستان کی جب تک پارلیمان سے اجازت نہ لی جائے کوئی ملٹری آپریشن ملک کے کسی کونے میں، کسی حصے میں، ملک کے اندر یا ملک کے باہر نہیں کیا جا سکتا بغیر پارلیمان کی منظوری کے۔ سو ہم نے وہاں احتجاج کیا اور بڑا پرزور احتجاج کیا، اور اس پر جو ہے ہم نے واک آؤٹ بھی کیا، اور جو سرکاری بینچز تھیں اس کے بعد خواجہ آصف جن کو ہم وزیر نہیں مانتے لیکن باہر کے جیلی وزیر دفاع تو بنے ہوئے ہیں، وہ ریحانہ ڈار سے ہار کے بھی
خود وہ کہتے ہوئے تھے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے، مگر ان کو تو یہ نام سے بھی یہ شرم اور حیا ان کے قریب سے نہیں گزری. بڑی ڈٹھائی کے ساتھ وہ اپنے آپ کو وزیر بھی کہتے ہیں اور بانگے دول پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. آپ نے ذکر کر دیا ہے خواجہ آصف صاحب کا، تو وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اور جے یو آئی شور اس لیے زیادہ مچا رہے ہیں کہ انہی دو صوبوں میں آپ کا ووٹ بینک ہے. کیا یہ درست ہے؟ نہیں تو ہمیں سزا دینے کے لیے کی جا رہی ہے، اور کس لیے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں انہوں نے تو یہ کہا، اے این پی نے بھی تو کہا، انہوں نے کہا بھائی سب سے تو پنجاب میں پہلے آپریشن کریں، کیونکہ سب سے زیادہ دہشت گردوں کے جو گروہ جو ہیں ان کے جو آشیانے ہیں اور ان کے جو یعنی سہولت کار ہیں وہ سب سے زیادہ تو پنجاب میں ہیں. اور پنجاب آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے، میں یہاں ایم این اے بنا ہوا ہوں، یقین کیجئے گا کہ میں باہر جو ہے اپنا معافی الضمیر بیان نہیں کر سکتا ہوں. میں پبلک میں نہیں مجھے اجازت کہ میں جلسہ کروں یا میں جلوس نکال کے میں پبلک گیدرنگ سے بات کر سکوں یا میرا کوئی بھی کارکن جو ہے بات کر سکے. یہاں تو آپ کو ایسے گردن دبایا ہوا ہے، اور یہاں جو انہوں نے 144 لگا دیتے ہیں جب ہم تحریک کی بات کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے عمران کو رہا کرو کی تحریک چلانی ہے یا بجٹ کے خلاف ہم نے کرنا ہے یا ہم نے آئین کی پاسداری کی جو ہے ایک تحریک چلانی ہے، تو ہمیں تو یہ باہر گھروں سے نہیں نکلنے دیتے ہیں. یہاں سب سے بڑا تو دہشت گردوں کا یہاں قبضہ ہے. یہ دہشت گرد حکومت ہے، یہ فیسسٹ حکومت ہے. ان کو جو ہے بالکل وہی ماشاءاللہ محسن نقوی صاحب کا ہی کردار چل رہا ہے یہاں. مریم بی بی کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں ماشاءاللہ. وہی آئی جی ہیں، وہی ایڈمنسٹریشن ہے اور وہی ماشاءاللہ حکومت کر رہے ہیں جنہوں نے انہیں کٹ پتلی بنا کے بٹھا دیا. اور مولانا یہی فرماتے ہیں نا، مولانا کہتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. مخصوص نشستوں کا جو مرحلہ ہے وہ بھی اب فائنل راؤنڈ میں پہنچ چکا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اگر فرض کر لیتے ہیں یہ نشستیں آپ کو نہیں ملتی اور حکومتی جماعتوں کو چلی جاتی ہیں، پھر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن پہ کیا ہوگی؟ آئین کیا کہتا ہے اس پر؟ میں تو پھر کہوں گا کہ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہم پڑھ دیں پھر، کیونکہ پھر یہ دفن کر دیں جمہوریت کو اور آئین کو. پھر یہ جو ہے بالکل ختم ہو گیا آئین. پھر دیکھیں یہ فیصلہ آئے گا نہیں. میں آپ کو عرض کرتا چلوں، یہ 7-3 سے فیصلہ، 13 ججز ہیں نا، 13 ججز میں سے 10 جج جو ہے بحال کریں گے. 3 جج صاحبان جن کے آبزرویشنز آ رہی ہیں شاید میں کہہ رہا ہوں وہ بھی لا محالہ پاسداری آئین کی کریں گے. اور آئین میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ متناسب نمائندگی کے ذریعے سے نشستیں مخصوص ملیں گی. تو متناسب نمائندگی میں جتنا ہمارا حصص ہے، اگرچہ ہماری 180 سیٹیں تھیں مگر انہوں نے 100 سیٹیں ہماری فارم 47 کے ذریعے ماشاءاللہ چوروں اور ڈاکوؤں کو، یہ پہلے تو وسائل پر ڈاکہ مارتے تھے نا، اب مینڈیٹ پہ عوام کے ووٹوں پر بھی ڈاکہ پڑا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ساری دنیا کہہ رہی ہے اور بچہ پاکستان کا کہہ رہا ہے. یہ اب ڈٹھائی میں جو مرضی کرتے رہے لیکن مورل فائبر زیرو ہے. یہ ذرا پبلک میں جا کر دیکھیں ان کا جو جلوس نکلتا ہے، آپ کی سوچ ہے. باہر کے اب اس کو چھوڑ دیں. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ مخصوص نشستیں جو ہیں یہ آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت جو ہے بالکل ہمارا حق ہے. اور خود آپ نے سپریم کورٹ کے اندر سے آوازیں اٹھتی ہوئی سنی جو ججز نے کہا کہ یہ ان سے سمبل لینا سب سے بڑا فساد کا فسانہ تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی بھی غلط تشریح کرتے ہوئے ان کو ساروں کو آزاد جو ہے پھینک دیا. اور ہمیں کوئی بینگن دیا گیا، کوئی ہمیں جو ہے کھڑکی دی گئی، مجھے کے سمبل دیا گیا، کسی کو فاختہ دی گئی، یعنی مذاق کیا گیا. لیکن اس کے باوجود عوام نے بھرپور انداز سے عمران خان اور اس کے سمبل ڈھونڈ کر 8 فروری کو ایسا تماچا مارا الیکشن کمیشن کے منہ پر کہ انہوں نے کہا ہے عمران خان اور ساری جو ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں پر بھی، عمران خان اور پی ٹی آئی ہی کو انہوں نے کہا آج یہ ہارٹ تھروب ہے عمران خان، اس وقت پاکستان کے عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے، آج یہ کروا لیں.
ہمیں کوئی انکار نہیں ہے. میں ایم این اے ہوں, مجھے 4 مہینے ہوئے ہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج یہ دوبارہ الیکشن کروا لیں, میں قسم سے کہتا ہوں اگر ان کی ضمانتیں ضبط نہ ہونا اور 2/3 کیا 3/4 ان کی وہ مار پڑے گی پاکستان کی عوام نے ان کے ساتھ اس مرتبہ وہ کرنا ہے اشر, ان کی سوچ ہے. سو اگر عوام کو آپ حق ووٹ کا نہیں دیں گے, وہ کدھر گئے جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو. بالکل صحیح سر, عوام تو جو کرے گی تو کرے گی. عدت کیس کا فیصلہ بھی سر محفوظ ہو گیا ہے, 2 دن بعد سنایا جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کی طریقے ان کی ضمانت ہو جاتی ہے اس کے اندر, تو کیا وہ باہر آ جائیں گے یا کوئی اور مزید قانونی پیچیدگیاں ہوں گی, یا آپ کو خدشہ ہے کہ کچھ اور چیلنجز یا کسی اور کیس میں انہیں گرفتار کر لیا جائے گا؟ دیکھیں, ایک بات تو مجھے یقین ہے کہ بشرا بی بی باہر آ جائیں گی, وہ تو اپنے گھر پہنچ جائیں گی, چاہے وہ بنی گالا آئے چاہے وہ زمان پاک میں آئے, وہ تو انشاءاللہ ان کی مخلصی ہو جائے گی. عمران خان کے سے اتنی خوف زدہ ہے, اتنی خوف زدہ ہے اس وقت کی حکومت بمائے اسٹیبلشمنٹ کے, کہ وہ کہتے ہیں اگر عمران خان باہر آ گیا تو ایسا فقید المثال استقبال ہوگا کہ پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک عوام ہی عوام ہوں گے, ساری سر نظر آئیں گے. اس لیے کہ یہ بجٹ میں بھی اگر آپ دیکھ لیں, آپ کوئی سروے کروا دیں اپنے امپلائیز سے, جو آپ کے کیمرہ مین ہیں, جو آپ کے دوسرے تیسرے ہیں, سبھی سے ذرا پوچھ لیں, استفسار کر لیں کہ کیا یہ بجلی کے بل دے سکتے ہیں, کیا یہ گیس کے بل دے سکتے ہیں, کیا یہ کچن ان کا گھر کا چل سکتا ہے, کیا یہ بچوں کو تعلیم دینے کے ان کے پاس وسائل رہ گئے, کیا اگر کوئی خدا نخواستہ ماں باپ ان کے یا بچے بیمار ہوں تو کوئی ہسپتال میں ان کا علاج کے لیے ان کے پاس وہ سہولتیں ہیں جو عمران خان نے دی ہوئی تھی, 10-10 لاکھ روپیہ دیا ہوا تھا. دیکھیں اس قدر بدحالی کر دی ہے کہ آدھی تو پہلے ہی غربت کی دہلیز سے پاکستان کی عوام تھے, 2 کروڑ اور غربت کی دہلیز میں چلے گئے ہیں, اور یہ 1 سال کے اندر یہ جو سرویز آ رہے ہیں 1 کروڑ اور غربت کی دہلیز سے چلا جائے گا نیچے. 3 لاکھ آپ کا بچہ اسکولوں میں, 3 کروڑ بچہ جو ہے اسکولوں سے باہر ہے. مجھے بتائیں ایسے میں جب آپ کی انڈسٹری ساری بند ہوئی ہے, ایکسپورٹ آپ کی نہ ہونے کے برابر ہے, اور آپ کے جو ہے افراط زر کا آپ نے بجٹ دیا ہے 18 ارب کا کچھ کا, اور 9.5 ارب آپ نے سیدھا سود میں دینا ہے, سود میں. وہ کہتے ہیں نا وہ قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. اب فاقہ مستی ایک دن ان کے لیے تو کچھ نہیں ہے, جو 50-50 گاڑیوں کے ڈالے لے کر پھرتے ہیں, جن کی بجلی مفت ہے, جن کا جو ہے گیس مفت ہے, جن کا فون مفت ہے, گھر مفت ہے, ملازم مفت ہے, دھول مارتے ہوئے پھینکتے ہوئے غریب عوام کے منہ پر یہ جو مٹی اڑا کے جاتے ہیں, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان غریب سے پوچھیں جس کا جینا 2 بھر ہو گیا ہے. سو ایسے میں ان کے لیے میرا نہیں خیال کہ یہ سسٹین کر سکیں گے. بالکل صحیح سر. ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, چائنیز منسٹر کی دعوت کے اوپر آپ لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی بھی ہے, آپ ملتے بھی ہیں, اس ملک کے سفیر سے بھی مل لیتے ہیں جس پر آپ نے الزام لگایا, یعنی کہ امریکی سفیر بلاول بھٹو صاحب نے پھر سے مذاکرات کی, آج دعوت دے دی ہے, لیکن آپ لوگ سے چاہے وہ نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے, دونوں سے مذاکرات سے اب تک آ رہی ہے. دیکھیے ہمیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, مذاکرات کیجئے گا, لیکن کس سے مذاکرات؟ یہ تو غلامی کر رہے ہیں بابا, یہ حکومت تو نہیں کر رہے ہیں, نہ ہی یہ اپنی پارٹیاں چلا رہے ہیں. یہ تو جس کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں, جس کی ماشاءاللہ یہ بوٹ پالش کر رہے ہیں, جن کے توسط سے ان کو اقتدار ملا ہے اور ان اقتدار میں آئے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ سرفراز بگٹی جو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنا ہے وہ پیپلز پارٹی کا رکن ہے؟ ارے بابا کسی اور نے دیا نا. اور کیا وزیر جو خزانہ ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے, نون کا ہے, یا ان کا اتحادیوں کا ہے کسی کا؟ وہ بھی جنہوں نے دیا آپ سب کو پتہ ہے. اور محسن نقوی کیا ان کا پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کا رکن ہے؟ وہ تو کہتا ہے آزاد بناؤں. آزاد بھی کبھی کوئی سینیٹر بن سکتا ہے مجھے بتائیں پولیٹیکل سسٹم میں؟ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا ارینجمنٹ ہے کہ آپ نے عمران خان کو اندر رکھنا ہے اور پی ٹی آئی کو آپ نے محروم کرنا ہے, یعنی دوسرے معنی میں عوام کو آپ نے دھتکارنا ہے, عوام کو آپ نے ذلیل کرنا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ 1971 میں بھی ہم نے یہی غلطی کی ہے, اب پھر ہم دوبارہ دوہرا رہے ہیں. وہاں بھی ہم نے مینڈیٹ عوام کا ماننے سے انکار کر دیا تھا,
اور دھتکارا تھا عوام کو. اب پھر ہم مینڈیٹ عوام کا 8 فروری کا ماننے کی بجائے ہم جو ہے 9 فروری کے فارم 47 کو یا ہم جبر اور ڈنڈے کی زور سے ہم اندر رکھ رہے ہیں. اب عمران خان پرسوں انشاءاللہ اس میں سے بھی بری ہو جائے گا. کوئی اور کیس نہیں ہے جس میں اندر رکھا جا سکے انہیں, لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ان سے بات چیت کریں. سو آر یو ولنگ ٹو ٹاک ٹو ہم سر؟ بات کرنے کو تیار ہے آپ کی جماعت ان سے؟ دیکھیں وی آر ولنگ. ہم نے آلریڈی محترم محمود خان اچکزئی صاحب کو چیئرمین عمران خان نے وہ دے دیا ہے کہ چونکہ وہ ہمارے اس اتحاد کے چیئرمین ہیں جو ہم نے تحریک پاس آئین کی تحفظ آئین کی جو تحریک چلائی ہے اس کے وہ سربراہی کر رہے ہیں, جس میں مینگل صاحب بھی ہیں, جس میں بلوچستان کی دوسری پارٹیاں بھی ہیں, جس میں باقی سارے بھی ہم نوا ہیں ہمارے ساتھ. تو ان کو ہے ٹھیک ہے وہ بات کریں. دیکھیں ہمارا ایک ہی چیز ہے, پولیٹیکل ہم بالکل فورسز سے تیار ہیں بشرطے کہ پولیٹیکل فورسز جو جینوئنلی پاکستان کے عوام نے جنہیں منتخب کر کے بھیجا ہو. اب یہ ان کو فیصلہ نہیں ہونے دے رہے فارم 47 والوں کو. وزیر اعظم خود فارم 47 کی پیداوار ہے, نواز شریف خود جو ہے یاسمین ڈاکٹر یاسمین سے ہارا ہوا ہے. تو یہ سارے ہارے ہوئے. 17 سیٹیں دیکھیں 17 سیٹیں مسلم لیگ نون نے لی ہیں, صرف 17 والے کو جو ہے وزیر اعظم بھی دے دیا اور حکومت بھی ماشاءاللہ دے دی ہے, پنجاب بھی دے دیا ہے ان کو 17 سیٹوں والوں کو. تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو کر لینے دیں. ریٹرننگ آفیسر جو آئے ہیں ان کے انکوائری کروا لیں آپ, بے شک جو ہے ٹرائیبونل اس کو فیصلہ کر دیں. جب ٹرائیبونل فیصلہ کرنے لگتا ہے تو یہ انتقال مقدمے کی درخواست دے دیتے ہیں الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن ایک تضحیق آمیز جو ہے پیچھے آئے گا جب فیصلہ آئے گا. آپ کا بہت شکریہ لطیف کوسا صاحب میرے ساتھ موجود ہے, سینئر تحریک انصاف کو. دیکھتے ہیں 2 دن بعد کیا فیصلہ آئے گا. بریک یہاں پر لیتے ہیں آپ سے, بریک کے بعد ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گی نون لیگ کی سینئر رہنما مائزہ حمید. بہت شکریہ مائزہ آپ کے وقت کا. آپریشن عزم استحکام کی منظوری کابینہ نے دے دی, لیکن یہ ابھی تک واضح نہیں ہوا کہ اس کے ٹارگٹس کیا ہیں, کہاں کہاں یہ کیا جائے گا, یہ کلیئر نہیں ہے. اور جو آپ کی اپوزٹ جماعتیں ہیں وہ اس پر کافی واویلا بھی کر رہی ہیں اور متنازع ہوتا جا رہا ہے یہ آپریشن شروع ہونے سے پہلے. کیا کہیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. آپریشن جس طرح پہلے آپریشنز ہوتے رہے ہیں, آپریشن اکراس دا بورڈ ہوتا ہے, اور آپریشن جو ہے اس کا جو سامنے انیمی ہوتا ہے وہ ملک کا دشمن ہوتا ہے, اور وہ جہاں بھی پایا جائے, جدھر بھی پایا جائے, اس کو جو ہے وہ آپریشن وہاں پہ وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں اور اگر اپوزیشن جماعتیں اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہیں, یا اپوزیشن جماعتیں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ صوبائیت کو آڑے لا کے جو ہے وہ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی جو انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کی, whether it is the parliament, whether it is پاک آرمی, وہ جو ہے وہ کسی کو پرٹیکولرلی ٹارگٹ کریں گے آن دا بیسس آف a province. یہ نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ تبھی ہوتا ہے جہاں جہاں پہ انفارمیشن آتی ہے, جہاں جہاں پہ یہ جو طالبان ہوتے ہیں یا ٹیررسٹ ہوتے ہیں ان کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. میں نے بہت سی اسپیچز سنی ہیں اپوزیشن کی پارلیمنٹ میں, اور اس پہ پولیٹیکل پوائنٹس سکورنگ کی جا رہی ہے, صوبائیت پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے. لیکن میں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید بجلی تک کے حد تک رہے, تو بجلی کی حد تک تو رہنا بھی چاہیے. چلو اپوزیشن کا کام بنتا ہے کہ وہ پن پوائنٹ کرے کہ کہاں کہاں پہ جو ہے بجٹ لیک کرتا ہے. لیکن جب پاکستان کی سیکیورٹی کا معاملہ آ جاتا ہے, آئی تھنک ہر کسی کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کو پرٹیکولرلی اس دفعہ شو کرنا چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ون پیج میں ہیں. بالکل صحیح. اچھا, سننے میں آ رہا ہے کہ میاں صاحب ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں سیاست میں, اور یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ شاید انہوں نے بجٹ پر بھی ناگواری کا اظہار کیا ہے اور وہ کسی بجٹ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس سے نالا ہے یا ان سے گائیڈنس نہیں لی جا رہی اس معاملے میں؟ دیکھیں, مریم بی بی کی جو سیاست ہے پنجاب میں, اس میں کلیدی کردار اور بہت اہم رول جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہے.
ان کا ایکسپیرینس جو ہے اور ان کا جو ایز اے اسٹیٹسمین ان کا ایکسپیرینس ایز پرائم منسٹر اس کو جو ہے مریم بی بی فلی یوٹیلائز کر رہی ہیں پنجاب میں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں جس طرح زور و شور سے کام ہو رہے ہیں, پنجاب میں جس طرح پروجیکٹس لانچ کیے جا رہے ہیں, پنجاب میں جس طرح 100 پروجیکٹس لانچ کیے گئے ہیں, اس طرح جو ہے آپ دیگر صوبوں میں سوائے زور و شور کے یا شور کے کچھ بھی نہیں آپ کو نظر آئے گا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سارا جو بیک اینڈ پہ دیکھا جا رہا ہے وہ ایک obviously ایکسپیرینسڈ وزیر اعظم کی طرف سے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں ان کی جو ہے وہ تگ و دو کا جو ہے یہ جو رنگ لایا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ چیز کہنا کہ وہ ایکٹیو نہیں ہے, وہ ایکٹیو بھی ہیں, اور یہ کہنا کہ وہ شاید نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں نہیں آ رہے. دیکھیں بینگ اے سینئر پارلیمنٹیرین وہ انسٹیٹیوشنز پارلیمنٹ کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, وہ چاہتے بھی ہیں کہ وہ ہر طرف آئیں, لیکن میں یہ سمجھ محسوس کر رہے ہیں, ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں بالکل میاں صاحب عوام میں جانے سے. وہ کیوں ہچکچاہٹ محسوس کریں گے جب وہ پنجاب میں اپنی بیٹی کو آگے لے کے آئے ہیں, وہ ان کو عوام کے سامنے ان کو کھڑا کیا ہے, عوامی نمائندوں کے سامنے ان کو کھڑا کیا ہے, انہوں نے ان سے فیڈ بیک لینے کو کانسٹنٹلی کہا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ میاں نواز شریف صاحب کو کسی سے چھپنے کی ضرورت ہے. میاں نواز شریف صاحب لندن سے آئے ہیں تو سیاست کرنے آئے ہیں. میاں صاحب نواز شریف صاحب لندن سے آئے ہیں کیونکہ وہ الیکشن لڑنے کے لیے آئے تھے. میاں نواز شریف صاحب اسی لیے لندن سے آئے تھے کہ وہ جو ہے پنجاب میں ایکٹیو پالیٹکس کریں اور سینٹر میں بھی وہ اپنے بھائی کو گائیڈ کریں. سینٹر میں بھی جو ہے بجٹ, آج جو وزیر اعظم نے اسٹیٹمنٹ دی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر ہمیں بجٹ بنانا پڑا, آئی ایم ایف کی ہمیں ڈکٹیشن لینی پڑی, وہ اسی لیے لینی پڑی کہ جو عمران خان صاحب کام کر کے گئے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے جو پاکستان 10-20 سال پیچھے گیا ہے, اس کی وجہ سے ہمیں بہت سی ایسے اداروں کی ڈکٹیشن لینی پڑتی ہے جن سے ہمیں پیسے بھی مانگنے پڑتے ہیں, جن سے ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ کیا ہم جو ہے آن ٹائم کوئی کام کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. بائی دیٹ آئی مین از کہ ہمیں ان کو آنسریبل ہونا پڑتا ہے. تو اگر ہم نے اپنے آپ کو مقدار بنانا ہے تو obviously اچھا اب ہوتا یہ ہے اصل میں کہ حکومت کو ٹف ٹائم زیادہ تو اپوزیشن جماعتوں سے ملتا ہے, لیکن آپ کے اتحادی بھی کچھ زیادہ ہی ٹف ٹائم دے رہے ہیں. بجٹ پر وہ سخت ناراض ہیں, اسے ملک دشمن بھی کہہ رہے ہیں, لیکن منظوری میں آپ کا ساتھ بھی دے رہے ہیں. تو یہ جو دوری پالیسی ہے یہ کہاں تک چلے گی اور کہاں تک آپ کو پیپلز پارٹی بھی مزید ٹف ٹائم دے گی؟ دیکھیں یہ تو آپ کو پیپلز پارٹی سے سوال جو ہے یہ ریلیونٹ بنتا ہے کہ ان کی دوہری پالیسی کیوں ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ اسی لیے سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ان کی بھی سروائیول اسی چیز میں ہے, ان کی بھی بقا اسی چیز میں ہے کہ وہ پی ایم ایل این کا ساتھ دیں, حکومت کا ساتھ دیں, حکومت کا پارٹ اینڈ پارسل بلیں تاکہ وہ جو ہے وہ بجٹ سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ غلط بات ہے کہ آپ نے اس کا ایک بجٹ سے آپ فائدہ بھی اٹھانے لگے ہیں, اس کے بعد آپ کو اس کو کرٹیسائز بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کرٹیسزم ہے تو بہت سی چیزوں پہ جو ہے ان کو ایشو ہوگا کہ شاید ان کو آن بورڈ جو ہے اور زیادہ لینا چاہیے تھا یا ڈسکشن بجٹ پہ زیادہ ہونی چاہیے تھی سو دیٹ دے آر مور آن بورڈ. تو آئی تھنک اگر ان کی یہ ریزرویشنز ہیں ود ان دا پارلیمنٹ جو ہے یہ تھرو میٹنگز تھرو ڈسکشنز جو ہیں یہ ریزالو ہو جائیں گی. اگر وہ بجٹ میں یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دیز میٹرز کین بی ریزالوڈ. آن دا ادر ہینڈ اگر آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں تو صرف الزام لگانا, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا, تانے دینا جو ہے وہ میں نہیں سمجھتی ایک کنسٹرکٹیو پالیٹکس ہے, اور وہ کبھی کنسٹرکٹیو پالیٹکس کا حصہ نہیں بن سکتی. کنسٹرکٹیو پالیٹکس ہوتی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این جس طرح اپنے مسئلے بات چیت کے ذریعے حل کر لیتے ہیں, آئی تھنک کہ پی ٹی آئی کو بھی اس ٹائم پہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے یہ سیکھ لینا چاہیے کہ ہمیں بھی بات چیت کے ذریعے مسئلے حل کرنے چاہیے, نہ کہ لان تان سے یا پارلیمنٹ میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے یا سبجیکٹ ناٹ ریلیونٹ ٹو دا بجٹ جو ہے وہ ڈسکس کرنا جسٹ ٹو گیٹ میڈیاز اٹینشن. آئی تھنک دیٹ از ناٹ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. آپ کی جماعت بھی فریق ہے
اور آپ کی اتحادی سیاسی جماعتیں بھی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ان سیٹوں پر واقعی پاکستان تحریک انصاف کا حق بنتا ہے یا ان خواتین کا حق بنتا ہے جن کی پارٹی کو لاکھوں ووٹ ملے؟ دیکھیں یہ تو دیکھیں معاملہ کورٹ میں ہے and I think the Supreme Court is the best is the most not the best but the most relevant institution جن کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا. I think یہ ڈے ون پہ ہی میرے پوائنٹ آف ویو سے کلیئر کر دینا چاہیے تھا کہ یہ ریزرو سیٹس جو ہیں یہ کس کو جانی ہے, کس پارٹی کو جانی ہے, کس طرح جو ہے اس کے آگے اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ کرنی ہے. اس سے جو ہے اس لیول تک آنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ ریزرو سیٹ پہ خواتین کی نوٹیفیکیشن بھی ہو جاتی, ایک پارٹی کو ریزرو سیٹس مل بھی جاتی, اس کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن سے ان کے بھی نوٹیفیکیشن ہو گئی, اور اب جو ہے یہ فیصلہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ نے لیا. آئی تھنک اٹس اے بٹ ٹو لیٹ, بٹ یہ فیصلہ پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا فار دا ریسٹ آف دا جو باقی فیصلے ریزرو سیٹس پہ آتے ہیں یا جو مائنورٹی سیٹس پہ آتے ہیں. اور جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف یہ ہے کہ ایک جنرل امپریشن پی ٹی آئی کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ یہ شاید سیٹس ڈیزرونگ نہیں ہیں جو ریزرو سیٹس ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز الیکشن میں حصہ لیتی ہیں اپنے انتخابی نشان کے ساتھ اور جو رجسٹرڈ ہوتی ہیں اور جن کا پارٹی کے اندر الیکشن صحیح فری اینڈ فیئر ہوا ہوتا ہے, وہ اپنی پارٹی کی نامینیشن فارم الیکشن کے ٹائم پہ دے دیتے ہیں. یہ پرانا فارمولا ہے, یہ پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے. اگر پی ٹی آئی نے یہ جو ہے کام نہیں کیا, انہوں نے اس میں جو ہے بے پرواہی شو کی ہے, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یہ, اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ دوسری پارٹی کے لوگ سفر کریں. عورتوں کی ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ میں ایک اماؤنٹ کی ہونی چاہیے, تو ایک نمبر. بالکل ٹھیک ہے, اور امید کرتے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں اس کا فیصلہ کیا آئے گا. لیکن فی الحال چاہے وہ بجٹ ہے چاہے وہ آپریشن عزم استحکام ہے, دونوں کو لے کر حکومت پر سوال نشان ہے. بہت شکریہ آپ کا. لیتے ہیں ناظرین اور آپ سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان منڈوخیل صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر ایپکس کمیٹی نے فیصلہ کر لیا ہے, کابینہ نے بھی منظوری دے دی ہے کہ آپریشن عزم استحکام اب لانچ کیا جائے گا. آپ کے ساتھ اپوزیشن جماعتوں کو, پیپلز پارٹی کو تو نہیں لیکن اپوزیشن جماعتوں کو اس پر خاصا اعتراض ہے. آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے اس آپریشن پر اعتراض کی؟ دیکھیے, اعتراض تو اس وقت کرنا چاہیے جب کوئی امن و امان ہو. مثال کے طور پہ اسلام آباد میں تو اس پہ اعتراض کرنا چاہیے. ابھی خیبر پختونخوا میں زیادہ دور نہ جائیے, پچھلے ہفتے کی بات ہے, وہاں جو ٹورزم کا پورے پاکستان کا ایک ہب کہلاتا ہے خیبر پختونخوا کالام سوات کا, اور وہاں کس طرح ہجوم نے ایک شخص کو تھانے سے نکال کے تھانے کو جلایا اور اس کے بعد اس شخص کو زندہ جلایا. چاہے اس کا قصور تھا یا نہ تھا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. یقیناً اگر وہ سچ ہے تو ہماری ایمان کو اس کو چھیڑا ہے تو وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن ساتھ میں یہ جو ایس ایس پی آیا تھا مختلف میڈیا پہ, اور وہ فرماتے تھے کہ مسجد میں اعلان ہوا تھا 2 جگہ سے, لیکن اس کے بعد باقی لاؤڈ سپیکر رکشے میں لے کے پورے شہر میں گھما رہے تھے. اب آپ مجھے بتا دو کہ اگر کوئی مذہب کے نام پہ اور رکشے میں لاؤڈ سپیکر گھما رہا ہے, مسجدوں سے اعلان ہو رہا ہے, اور تھانے پہ حملہ کر کے اور یہ ساری چیزیں کر کے, اور یہ منہ دیکھ رہا تھا. اور پھر اس کے بعد اگر آپ چند مہینے پہلے چلے جائے, 2 سال پہلے چلے جائے, بنو جیل میں جہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, وہاں باقاعدہ دہشت گرد جیل آئے اور ایک کارتوس چلائے بغیر, ایک فائر کیے بغیر, ایک تالا توڑے بغیر تمام کے تمام 400 قیدیوں کو وہاں سے نکالا ہے. نکالنے کے بعد وہ اپنے جو جگہ ہے وہاں پہنچ کے اور میڈیا کو فون کر کے بتایا کہ ہم خیر خیریت سے پہنچ گئے. اور آپ کو تھوڑا سا اور پیچھے لے جاؤں, اگر 2008 کی بات کریں, 2008 میں جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہاں دہشت گرد اسلام آباد کی مرگلہ کی پہاڑیوں تک آئے اور آپ کی میڈیا دکھا رہے تھے. اس کے بعد آپریشن ہو گیا اور الحمدللہ وہاں سے وہ جو بھی لوگ تھے سب ختم ہو گئے یا وہاں سے چلے گئے تو صاف ستھرا ہو گیا. اور پھر ابھی آج میرے ساتھ پی ٹی آئی کے ایک مہینے بیٹھے ہوئے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ
डी ए खान जो है ना रात मगरिब के बाद जो है ना वो तालिबान के हवाले, यानी जहां इनका वजीर आला रहता है, यकीनन हमारे गवर्नर का भी वही शहर है डी ए खान, वहां उनका MNA इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। सेनेटर हुमायूं मोमन की बात कर रहा हूं आपको, उन्होंने बताया कि मगरिब के बाद वहां पे शहर जो है ना वो तालिबान के हवाले। तो आप मुझे बता दो ऐसी सूरत हाल में तो PTI को खुद वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करनी चाहिए कि आप वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है, वहाँ पे आप ऑपरेशन कर दें। और बल्कि जो अमन व अमान का चैप्टर है 18वीं तरमीम के ज़रिए वो सूबे की जिम्मेदारी है, मगर आपके सामने एक दो मिसालें मैंने दी है, तो कहाँ जिम्मेदारी पूरी कर रही है सुबह। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बिल्कुल, और अब ये सुनने में आ रहा है कि आज काबीना से पास होने के बाद असम्बली के फ्लोर पे आएगा, यकीनन उस पर डिबेट होगा, लेकिन PTI के लोगों का इन पे इनकार करना या उनकी मुखालफत करना और अजीब अजीब तर्ज की मंतक को बयान करते हैं। कोई कहता है कि हमें पुरानी जो ऑपरेशन है उसकी तफसील बताया जाए, कोई कहता है कि हमें बताया जाए कहाँ ऑपरेशन करना है। तो अब अगर कोई अक्लमंद आदमी उसको बता दे कि आप मुझे बताओ जब कोई दहशतगर्द के ऊपर हमला होगा या उनके ठिकानों पे हमला होगा तो वो कि मस्जिद में ऐलान किया जाएगा क्या? वो तो एक खुफिया होता है। और अगर आप ये सारी मालूमात ले रहे हो तो आप किसको बताने के लिए सारी मालूमात इकट्ठे करो? क्यों माजी में तो आप दफातर खोलने की बात कर रहे थे, माजी में तो आप उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। यकीनन मुज़ाकरात में मुज़ाकरात करनी चाहिए हर किस्म के दहशतगर्द ग्रुप से, ताकि वो अमन के दायरे में आ जाए क्यों पाकिस्तानी हो। तो मैं ये समझ रहा हूँ, लेकिन ऑपरेशन का इख्तिलाफ करना, ऑपरेशन खुद सुबह इनसे संभाला नहीं जा रहा है। आप अगर वजीरिस्तान की बात कर ले, अगर आप स्वात की बात कर ले, अगर आप जो एहतजाज है और जो इससे क्रिटिसिज्म है वो बेवजह है। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी एक जानब बजट को अवाम दुश्मन करार देती है और दूसरी जानब ये ऐलान करती है कि हम इसको मंजूर कराने में हुकूमत का साथ देंगे। आपको नहीं लगता ये डबल स्टैंडर्ड है? अगर इतना ही एतराज है तो साथ क्यों दे रहे हैं? अच्छा, आप उसको डबल स्टैंडर्ड कहे, अगर आप हमारी जगह पर बैठ के सोचे तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? खुद वज़ीर आज़म ने आज असम्बली के फ्लोर पे कहा कि हमने IMF के साथ मिल के बजट बनाया। अगर वज़ीर आज़म खुद कहते हैं मैंने बजट नहीं बनाया, IMF के साथ मिल के बनाया, तो उसके बाद मैं तो नहीं समझता हूँ कि इनसे ज़्यादा गिले शिकवे में करने चाहिए। दूसरी बात ये कि आज बिलावल साहब की स्पीच भी आपने असम्बली में के फ्लोर पे सुना होगा, उन्होंने ये क्लियर अल्फाज में कहा, बल्कि PTI को भी ऑफर किया है कि इस तरह मईशत या जो लॉन्ग टर्म्स पे जो मंसूबे हैं वो इस तरह नहीं बनाए जाते जो 2-2 साल के लिए। और सबसे पहले उन्हें एनर्जी की बात की, जो एनर्जी क्राइसिस है। यकीनन कराची में जो मैं बैठा हूँ यहाँ पे 12 से 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, और लोड शेडिंग भी मेरे हल्के बल्दिया टाउन NA 242 में, जहाँ रात 2 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक। अब आप मुझे बता दो कोई टाइम है वहाँ सारे तकरीबन मेरे हल्का कोई पोश एरिया नहीं है, गरीब तर मजदूर तबका वहाँ ज्यादातर रहते हैं। अब दिन भर बेचारे मजदूरी करते हैं, रात को अगर वो घर में सुकून नहीं है, रात में अगर बिजली नहीं है 2 बजे से लेके रात 4:30 बजे तक, और दिन भर तो हो रहा है, वो तो एक अलग इशू है। हमने बार बार दरखास्त की, रिक्वेस्ट की कि खुदा रहा इसको आप दिन में कर ले, आप लोड शेडिंग दिन में कर ले। और फिर मेरे ही कानून बिल पास हुआ है कौमी असम्बली और सेनेट से कि अगर एक गांव या एक मोहल्ले में 10 लोग बिजली के बिल अदा नहीं कर रहे हैं तो आप पूरा गांव का या पूरा मोहल्ले की आप बिजली काट नहीं सकते, मगर उसके बावजूद काट रहे हैं। उसके बावजूद ये बदमाशी खुल्लम खुल्ला, और ऊपर से वफाकी हुकूमत ने 174 अरब सब्सिडी दी है। तो भाई किस बात की सब्सिडी दे रहे हो? इनको दे रहे हैं ये चोर चक्कों को, जो सारे कापर की तार बेच के पितल की लिया है। और लोड शेडिंग का यह हाल है कि सर्दियों के मौसम में भी लोड शेडिंग, अब गर्मियों के मौसम में गैस की लोड शेडिंग। तो ये सारी चीजें करके इसके एक लॉन्ग टर्म मनसूबा बनाना चाहिए। बिलावल साहब ने यही बात की कि मिसाक की मैशत के ऊपर बात करनी चाहिए, अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। और फिर हम किस तरह एहतियाती है, आप लोग हमें ताने देते हैं कि आप लोग हुकूमत की एहतियाती, हम अगर एहतियाती होते तो हमसे मशावरत करते हैं ना। अब तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं मशावरत नहीं करे। और फिर पिछले हफ्ते अगर आपको याद होगा जहां बिलावल भुट्टो साहब को, बिल्कुल सही कादिर साहब, ऐसे सुनने में आ रहा था कि बजट पर गम और गुस्सा जाहिर करके कुछ मुतालबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मनवाए हैं। वो क्या मुतालबात? आप इल्जाम लगा रहे तो आप भी बता दें। आप इल्जाम भी लगा रहे और पूछ भी मुझसे क्या हमने क्या मुतालबात करने थे।
जहां सिंध पानी से डूब गया, पिछले 16 महीने की हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने वादे के बावजूद पैसे नहीं दिए, इस बजट में भी कुछ नहीं रखा। पानी के लिए कराची बूंद बूंद को तरस रहा है। K4 मंसूबा जो 20-25 साल से चल रहा है, उसके लिए वफाकी हुकूमतें जितनी भी आई पैसे नहीं दिए। K5 मंसूबा पिछली हुकूमत में बनाया गया था हमारे खुर्शीद शाह साहब ने, जहां वजीर आजम का और मेरा हल्का एक ही कराची में NA 242, वहां वादा करने के बावजूद पैसे नहीं दिए। अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई हुकूमत ने उसी स्कीम को कंटिन्यू करते हुए हब डैम से लाइन की मंजूरी दे दी है, जो 1 साल के अंदर मुकम्मल होगा 12 अरब 72 करोड़ की लागत से। अच्छा, फिर उसके अलावा जो अगर दूसरे जो मेगा जो 90% जहां मकानात की 21 लाख मकानात बनाने के ऐलान किया था सिंध हुकूमत के बिलावल भुट्टो साहब ने, उसके लिए पहले भी फंड नहीं रखा, अब भी फंड नहीं रखा, लेकिन अब भी खाली पीली जो है ना वो यकीन दयानी है वो करा है और कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि जैसे बेनजीर कम सपोर्ट के लिए उसमें फंड बढ़ा दिए, कोई ठीक है, जो अच्छी चीज उसको अप्रिशिएट करेंगे, मगर जो नहीं अच्छी चीज उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। जैसे किताबों के ऊपर उसने टैक्स वापस ले लिया, अच्छी बात है। इस तरह हम चाह रहे हैं कि जो सैलाब ज़दगान के जो मकानात है उसके लिए पैसे रखना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि यहाँ कराची में जो बूंद बूंद को पानी को तरस है उसके लिए फंड रखना चाहिए। आपकी पार्टी के साथ मुशावरत जरूरी की गई होगी। बहुत शुक्रिया आपका कादर साहब। मैं तो फिर से अब देखते हैं ये बजट अवाम के लिए क्या कुछ और कितनी मुश्किलें लेकर आएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।